وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ اور جب توحید مٹ جائے، جب شرک ڈیرے ڈال لے، پھر غیرتیں کیسے مرتی ہیں؟ آپ کو یہ منظر بھی دکھاتا ہوں۔ ایک پیر صاحب ڈانس کرتے ہیں، وجد میں آتے ہیں، اس کے سامنے اس کے مرید بھی وجد میں آتے ہیں، مرید بھی ناچتے ہیں۔ مرید ناچتے ناچتے باری مریدنیوں کی لے آتے ہیں، پھر مریدنی آتی ہیں، پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ناچتی ہیں، اور ناچتے ہوئے شاہ صاحب کے سینے سے لگ کر گلے مل جاتی ہیں، اس کا ہاتھ چومتی ہیں، بغل گیر ہوتی ہے۔ جس سے یہ بغل گیر ہو رہی ہیں، ان کا خاوند نہیں ہے، محرم نہیں ہے، پیر ہے، بابا ہے، شیخ ہے۔ اسی لیے مولا و مالک نے مشرک اور زانی کا ذکر قرآن میں اکٹھا کیا ہے۔ مشرک سے نکاح مشرکہ ہی کرے گی، زانیہ سے نکاح زانی ہی کرے گا۔ یہ مشرک اور زانی اکٹھے قرآن میں کیوں بیان ہوئے؟ کیونکہ زانی کا ایک پہ گزارا، زانیہ کا ایک پہ گزارا، مشرکہ کا بھی ایک پہ گزارا۔ کوٹھے پہ بیٹھنے والی کسی ایک کے نکاح میں آ کے اس کی عزت بننا پسند نہیں کرتی، ہر روز کسی کے ماتھے لگتی ہے۔ اسی طرح اللہ مالک کو چھوڑ کر کبھی اس پیر کے قدموں میں، کبھی اس پیر کے قدموں میں، کبھی اس ڈھیری کا طواف، کبھی اس ڈھیری کا طواف، کبھی کالے جھنڈے کو دیکھ کے رکوع تو کبھی سبز جھنڈے کو دیکھ کے رکوع، کبھی اس بابے کے در کا سوالی تو کبھی اس پیر کے در کا سوالی، کبھی 5 تن کا سوالی، کبھی 12 تن کا سوالی۔ وہ دنیا کے ایک ایک ڈھیری پہ گھومتا ہے۔ مشرک کا ایک اللہ پر اعتماد نہیں ہوتا، زانیہ کا کسی ایک پہ صبر نہیں ہوتا۔ جب شرک یوں پھیل رہا ہو، جب غیرتوں کے جنازے یوں نکل رہے ہوں، اللہ کی قسم دکھتے دل کے ساتھ، خون بہتا ہوا آنکھوں کے ساتھ یہ منظر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ مظفر گڑھ ہمارے پنجاب کا ایک شہر ہے، وہاں ایک پیر صاحب کا میلہ لگا، اس کا میلہ، اس کی سربراہی میں میلہ ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ مشرک کی غیرت نہیں ہوتی اور موحد بے غیرت نہیں ہوتا۔ جملہ یاد رکھنا، موحد بے غیرت نہیں ہوتا، مشرک غیرت مند نہیں ہوتا۔ جو اللہ کا حق نہیں پہچانتا اس کے پلے کوئی اور چیز رہے گی؟ میلہ لگا، قبر کا سجدہ ہوا، قبر کا طواف ہوا، قبر پہ رکوع ہوئے، قبر کے نذرانے ہوئے، قبر پہ چادریں چڑھی، قبر پہ بکرے چڑھے، مرغوں کی نیاز دی گئی، بابے کو پکارا گیا، اس سے مانگا گیا، اور جب بغیرتی انتہا کو پہنچی پھر محفلیں سما ہوئی، محفلیں ڈانس ہوئی، ڈانس کی محفل، ناچنے کی محفل ہوئی۔ 3 عورتیں ناچنے کے لیے سٹیج پہ آئی اور ناچتے ناچتے ان مشرکہ عورتوں نے اپنے تن کے پورے لباس کو اتار کے پھینک دیا۔
ماذا كان يصنع على تلك الديار؟ ماذا كان يصنع على تلك الديار؟ الجبار رحيم، لكنهم أغضبوا الجبار، لكنهم أغضبوا الجبار، لكنهم أغضبوا الجبار. يا الله، ماذا كان يصنع هؤلاء؟ يا الله، ماذا كان يصنع هؤلاء؟ يا الله، ماذا كان يصنع هؤلاء؟ الجبار رحيم، لكنهم أغضبوا الجبار. يا الله، ماذا كان يصنع أولئك القوم؟ ماذا كان يصنع أولئك القوم؟ یہ دین ہے خانقاہی، یہ شریعت ہے خانقاہی، یہ قبر پرستوں کی شریعت ہے، یہ قبر پرستوں کا دین ہے، یہ غیرت مر جانے والوں کا دین ہے. بے پرد ہو کر، بے لباس ہو کر ان عورتوں نے دھمالے ڈالی اپنے پیر کو راضی کرنے کے لیے، مجمع کو راضی کرنے کے لیے. لوگ کہا کرتے تھے جی آپ تو ویسے ہی مزاروں کے خلاف بولتے ہیں، آپ تو مزارات کو ویسے ہی شرک کی فیکٹری کہتے ہیں. دیکھو اگر یہ مزارات غلط ہوتے، اگر یہ میلے غلط ہوتے، اگر یہ جائز نہ ہوتے، پیر کی کرامت اتنی بڑی ہے، ہزاروں کا مجمع لگتا ہے، ہزاروں لوگ آتے ہیں. یہ بابا غریب النواز کے میلے کے لیے پوری دنیا سے بسیں چلتی ہیں، پوری دنیا سے فلائٹیں لوگ پکڑ کے آتے ہیں. یہ بابا حجویری کے عرس پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. یہ میلے سچے ہیں، یہ مزارات سچے ہیں، اسی لیے تو ہزاروں لوگ جمع ہیں. اور ہم تب کہا کرتے تھے، اور آج اہل شرک نے ہمارے جملوں پہ مہر لگا کر دکھا دی کہ یہ پیروں کی کرامتیں نہیں ہیں، یہ عورتوں کی کرامتیں ہیں جو لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں. یہ زنا کے لیے آنے والے، یہ بدکاری کے لیے آنے والے، یہ شراب کے لیے آنے والے، یہ پاؤڈر، ہیروئن، چرس، افیون کے لیے آنے والے ہیں، یہ پیروں فقیروں کے لیے آنے والے نہیں. اور مظفر گڑھ کے میلے میں میڈیا نے دکھایا، ARY چینل نے دکھایا، دنیا ٹی وی نے دکھایا کس طرح بے حیا مشرکہ عورتوں نے اپنے لباس کو اتار پھینکا اور ننگے ہو کے ڈانس کیا.